بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے والدین کے حیات میں کیسی گزری۔ اب ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی والدین کے وصال کے بعد کیسے گزری۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا جان کے ہاں ہوئی۔ ان کا نام عبد المطلب تھا۔ یہ مکہ کے سردار تھے۔ آپ سے بڑی محبت کرتے، انہیں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، کہیں بیٹھتے تو اپنے ساتھ بٹھاتے، کھانا کھاتے تو اپنے ساتھ کھلاتے، رات کو سوتے تو اپنے ساتھ سلاتے۔ غرض صحن کعبہ میں بیٹھنے کے لیے بھی ایک تخت رکھا جاتا تھا۔ کسی آدمی کی یہ مجال نہ تھی کہ اس پر چڑھ کر بیٹھتا، مگر جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے تو وہ بلا جھجک آگے بڑھ کر اپنے دادا جان کی نشست پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو ان کے دادا جان بھی وصال فرما گئے۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا جان کے ہاں ہوئی، جن کا نام ابو طالب تھا۔ ابو طالب آپ کے بچپن کے بارے میں بتاتے ہیں، مجھے کبھی یاد نہیں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی معاملے کے اندر جھوٹ بولا ہو، یا کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کسی کو ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ خوش اخلاق، نرم اتوار، بلند کردار، اعلیٰ درجے کے حوصلہ مند رہے۔ حضور علیہ السلام 8 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے گھر ان کی کفالت میں آئے۔ یہاں بھی خیر و برکت کی بارشیں ہونے لگی۔ یہ تو اپنے بچوں سے بھی زیادہ آپ سے پیار کیا کرتے تھے، اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ ابو طالب فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب بھی میرے بچوں نے کھانا کھایا تو کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، مگر جب آپ آئے تو بچے خوب سیر ہو کر کھانا کھاتے۔ اسی لیے میں جب بھی کھانا دینے کا ارادہ کرتا تو کہتا، رک جاؤ، میرے بیٹے محمد کو آنے دو۔ اس طرح جب بچوں کو دودھ پلایا جاتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پلایا جاتا۔ اگر ان کے بچوں میں سے کوئی پہلے پیتا تو سارا برتن خالی کر دیا کرتا تھا۔ ابو طالب کہا کرتے تھے، اے محمد، تمہاری برکتوں کا کیا کہنا۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 10 برس ہوئی تو آپ اپنے چچا کے ساتھ ملک یمن کی طرف عازم سفر ہوئے۔ یہاں راستے میں ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا۔ کسی وادی میں ایک اونٹ لوگوں کو گزرنے سے روک رہا تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین پر رگڑنے لگا۔ تو آپ علیہ السلام اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ جب وادی کے دوسری طرف پہنچے تو اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب سفر سے واپس ہوئے تو دیکھا وادی پانی سے بھری پڑی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب میرے پیچھے آ جاؤ۔ تو سب قریش آپ کے پیچھے آنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے پانی کو خشک فرما دیا۔ جب لوگ مکہ واپس آئے تو یہ واقعہ بتلایا تو لوگ کہنے لگے، اس بچے کی شان بڑی ہی نرالی ہے۔ جس وقت آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام کی طرف پہلا تجارتی سفر کیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا تو یہاں ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے آپ کو علامات نبوت سے پہچان لیا۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کر وہ یہ اعلان کرنے لگا، یہ تمام جہاں کے سردار ہیں، رب العالمین ان کو تمام جہاں کی طرف رحمت بنا کر بھیجے گا۔ پھر اس نے آپ علیہ السلام اور تمام اہل قافلہ والوں کی دعوت کی۔ اس نے اس دعوت میں مزید کچھ علامات نبوت دیکھی۔ اس نے ابو طالب سے بولا کہ آپ انہیں لے کر ملک شام مت جائیں، اگر اہل شام والوں نے انہیں علامات نبوت دیکھ کر پہچان لیا تو انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ علیہ السلام کے چچا آپ کو اسی مقام سے لے کر واپس تشریف لے آئے۔ اس راہب نے آپ علیہ السلام کو سفر کا کچھ سامان بھی دیا۔ ناظرین، آپ علیہ السلام نے تجارت کی غرض سے کئی ملکوں کا سفر بھی کیا تھا۔ 10 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ یمن کا سفر بھی فرمایا، اور آپ نے جو سفر خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارت کے غرض سے کیے، ان میں سے 2 ملک یمن کی طرف بھی تھے۔ ان میں سے ہر سفر ایک اونٹنی کے عوض میں تھا۔ ایک بار شہر زید کا ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی اپنا مال بیچنے کی غرض سے مکہ تشریف لایا۔
آس بن وائل ایک آدمی نے اس سے مال خریدا مگر قیمت نہ دی۔ تاجر نے کچھ قبیلوں سے فریاد کی مگر کسی نے اس کی فریاد نہ سنی۔ پھر یہ شخص جبل ابو قبیس پر چڑھا اور چڑھ کر فریاد کرنے لگا۔ اس پر قریش کے صلح پسند لوگوں نے ایک تحریک چلائی۔ قریش کے بڑے بڑے سرداران اس میں شریک ہوئے اور سب عبداللہ بن جعدان کے گھر میں جمع ہوئے۔ وہاں پر نبی علیہ السلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز دی، ہم سب کو باہمی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ سرداران نے ایک معاہدہ کیا جس میں یہ طے پایا، ہم بے امنی کا خاتمہ کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد اور مظلوم کی حمایت کریں گے اور مظالم کا محاسبہ کریں گے۔ اس معاہدے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ علیہ السلام اس معاہدے میں شریک ہونے پر مسرت کا اظہار فرمایا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے، اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ملی، اگر اس کے بدلے میں مجھے 100 اونٹ بھی دے دیے جائیں تب بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ملے گی۔ اگر آج بھی کوئی مظلوم مجھے اس معاہدے کے تحت مدد کے لیے بلائے گا تو میں دوڑا چلا جاؤں گا۔ اس معاہدے کا نام حلف فضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس ہوئی تو آپ صادق و آمین کے لقب سے موسوم ہوئے اور آپ کے اس لقب کی گونج پورے مکہ میں پھیل گئی۔ مکہ کی ایک معزز اور مالدار خاتون تھی جن کا نام خدیجہ تھا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی جب شہرت سنی، ان کو ویسے بھی ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو کہ ایمانت دار ہو، جو ان کا مال تجارت کی غرض سے ملک شام لے جائے اور وہاں جا کر فروخت کر کے نفع لے کر آئے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت پہنچی تو انہوں نے فوراً پیغام بھیجا، آپ میرا مال ملک شام لے کر جائیں اور معاوضے میں دوسروں کو جتنا میں دیتی ہوں اس سے آپ کو دگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی یہ درخواست قبول کر لی اور تجارتی سامان لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ اس سفر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے شہر بصرہ پہنچے، وہاں ایک راہب کے قیام گاہ کے قریب ہی قیام فرمایا تو وہ راہب میسرہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ اسی بنیاد پر وہ یہاں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ کون ہے جو اس درخت کے نیچے اترا ہے؟ تو میسرہ نے جواب دیا، یہ مکہ کا رہنے والا ہے اور بنو ہاشم سے تعلق ہے، اس کا نام محمد ہے اور لقب آمین ہے۔ تو اس راہب نے بتایا، سوائے کسی نبی کے آج تک اس درخت کے نیچے کوئی نہیں اترا۔ پھر اس راہب نے کہا، ان کی آنکھوں میں کیا سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، جی ہاں، وہ تو ہر وقت ہی رہتی ہے۔ اس پر اس راہب نے میسرہ سے کہا، یہ آخری نبی ہیں، ان میں وہ تمام نشانیاں نظر آ رہی ہیں جو میں نے تورات اور انجیل میں پڑھی ہیں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہ پاتا جب یہ نبوت کا اعلان فرمائیں گے، اگر تب تک میں زندہ رہا تو میں ضرور ان کی مدد کروں گا۔ اے میسرہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، کبھی بھی ان کی خدمت سے جدا مت ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت کا شرف دیا ہے۔ آپ سامان تجارت بیچ کر جلد ہی واپس تشریف لائے۔ جب آپ کا قافلہ واپس مکہ پہنچا تو اس وقت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا مکان پر تشریف فرما تھی۔ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے نبی پر 2 فرشتوں نے دھوپ میں سایہ کر رکھا ہے۔ اس منظر کو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا تو ان کے دل پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ انہوں نے اس کا ذکر اپنے غلام میسرہ سے کیا تو غلام کہنے لگا، میں تو پورے سفر میں یہ مشاہدے کرتا آیا ہوں۔ تو اس نے تمام واقعات بیان کر دیے اور اس راہب کا قصہ بھی سنایا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہو گیا تھا، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کے بارے میں یہ پیشن گوئی کر رہا تھا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت پیدا ہو گئی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی مالدار اور معزز عزت دار خاتون تھی۔ آپ کا تعلق بنو ہاشم کی شاخ بنو اسد سے تھا۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے انہیں طاہرہ کے لقب سے بلاتا تھا۔ ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ ان کی شادیاں ہو چکی تھی جن کی تعداد 2 بتائی جا رہی ہے۔ ان کے دونوں شوہر انتقال کر چکے تھے۔
ان کے شوہروں کے انتقال کے بعد بڑے امیر کمیر افراد نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ اب کبھی بھی نکاح نہیں کریں گی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب، اخلاق، کردار، حیرت انگیز واقعات سن کر آپ کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کے لیے مائل ہو گیا۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ کو بلایا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کے ذاتی حالات کے بارے میں کچھ خبر لی۔ پھر سفر شام سے واپسی کے 3 ماہ بعد آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام نکاح بھیجا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق و کردار کی وجہ سے ان کی طرف نکاح کے لیے مائل ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اپنے خاندان کے لوگوں اور چچاؤں کے سامنے رکھا۔ انہوں نے یہ رشتہ قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا، جس کا خطبہ ابو طالب نے خود پڑھا اور اپنے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر فرمائے۔ یوں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والی آپ سب سے پہلی عورت تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔